دوستو، جب آپ کے اندر بہت زیادہ دکھ اور تکلیف اور مصائب کے آپ شکار ہوتے ہیں اور زمانے نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہوتا ہے، آپ کی ناقدری کی ہوتی ہے جیسے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اکثر آپ کی آواز، آپ کے الفاظ، آپ کی باتیں جو ہے نا، اس میں بھی بڑی تلخی سی آ جاتی ہے۔ تو سیم اسی چیز کو جیسے کہ احمد فراز صاحب اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ ہر ایک بات نہ کیوں زہر سی ہماری لگے، کہ ہماری ہر بات لوگوں کو لگتی ہے کہ جیسے کہ زہر میں بجھی ہوئی ہے نا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کو دست زمانہ سے، زمانے کی ہاتھ سے ضرب کاری لگے۔ ہر ایک بات نہ کیوں زہر سی ہماری لگے کہ ہم کو دست زمانہ سے ضرب کاری لگے۔ اور سیم اسی طرح کے کچھ مفہوم کا جو ہے نا نایاب صاحب اپنے مطلع میں اظہار کرتے ہیں، اور نایاب صاحب فرماتے ہیں کہ جس کرب نے گفتار کو تلوار کیا ہے، جس کرب نے، جس دکھ تکلیف نے کیا کیا ہے، گفتار کو، میری باتوں کو تلوار کیا ہے، بہت سخت بنا دیا ہے، تلوار کر دیا ہے، جیسے تلوار کی وار ہوتی ہے، جیسے تلوار کی ضرب ہوتی ہے، اتنا سخت میری باتوں کو بنا دیا ہے جس دکھ تکلیف نے۔ تو جس کرب نے گفتار کو تلوار کیا ہے، نادم ہے کہ اس کرب کا اظہار کیا ہے۔ ہمیں شرمندگی ہے کہ وہ کرب کا ہم نے اظہار کر دیا، ورنہ ہمیں سہنا چاہیے تھا اور برداشت کرنا چاہیے تھا، لیکن اب ہم نے اس کی بات کی ہے تو آپ کو تلوار کی طرح لگی ہے۔ تو اور کیا ہے کہ چن لائے ہیں اشعار میں ٹکڑے اسے دل کے، واہ کیا بات ہے، کہ چن لائے ہیں اشعار میں ٹکڑے اسی دل کے، کہ شعروں میں یہ میرے دل کے جو ہے نا ٹکڑے ہیں، ان شعروں میں جس دل نے غزل کہنے پہ اصرار کیا ہے، اور اسی دل نے تو غزل کہنے پہ اصرار کیا تھا، اور اب اسی دل کے ٹکڑے ہم ان شعروں میں لے آئے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور کیوں جانے پشیماں ہو اب اپنی وفا پر، کیوں جانے پشیماں ہو اب اپنی وفا پر، یہ جرم تو الفت میں کئی بار کیا ہے، کہ جو ہے نا ہم نے اپنی وفا کا جو جرم ہے یہ تو کئی بار کیا ہے، جب بھی محبت کی ہے ہم نے تو۔ اور مل جائے صلہ اس کا تو یہ بھی ہے غنیمت، مل جائے صلہ اس کا تو یہ بھی ہے غنیمت، جس عشق کا اقرار سرے دار کیا ہے، کہ ہم نے دار پہ بھی عشق کا اقرار کیا ہے، اپنے عشق کو جو ہے نا ہم نے کہا ہے کہ ہاں ہم عاشق ہیں، چاہے تمہیں ہمیں دار پہ لٹکا دو۔ تو پھر اگر اس عشق کا ہمیں صلہ ملتا ہے تو پھر اچھی بات ہے نا، کوئی اس میں تو برائی نہیں ہے، تو کیا بات ہے۔ اور ملتا بھی ہے جو منصوروں کو اور سرمدوں کو اور سقراطوں کو اور حسینوں کو، ان کی عظمت کا جو ہے نا صلہ ملتا ہے۔ صلہ اس طرح ملتا ہے کہ لوگ انہیں یاد کرتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں ان کو، کہ انہوں نے حق، سچ، انصاف اور نیکی کے لیے جان دی۔ تو مل جائے صلہ اس کا تو یہ بھی ہے غنیمت، جس عشق کا اقرار سرے دار کیا ہے، کیوں پردہ یاری میں نبھائی ہے نہ عداوت، واہ 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 کیا بات ہے۔ کہتے ہیں نایاب صاحب کہ کیوں پردہ یاری میں نبھائی ہے عداوت، کہ دوست کا روپ دار کے تم نے ہمارے ساتھ دشمنی جو کی ہے، یہ کیوں کیا تو نے ایسا، کیوں اتنا تکلف بھی میرے یار کیا ہے، کہ اتنا تکلف کیا ہمیں دھوکہ دینے کا، نہ دھوکہ بھی نہ دیتے تم، جو ہے نا کھلے عام کہتے کہ ہم تو تمہارے دشمن ہیں بھائی، لیکن تم نے منافقت کی اور تم نے جو ہے نا یاری کے پردے میں جو ہے نا عداوت کی، دشمنی کی، تو یہ اچھا نہیں کیا ویسے۔ کیوں پردہ یاری میں نبھائی ہے عداوت، کیوں اتنا تکلف بھی میرے یار کیا ہے، اترا ہے میری پیٹھ میں خنجر تو یقیناً، اترا ہے میری پیٹھ میں خنجر تو یقیناً، چپ کر یہ کسی دوست نے ہی وار کیا ہے۔ جو پیچھے سے پیٹھ میں میری کسی نے جو خنجر مارا ہے نا، مجھے یقین ہے کہ کوئی اپنا دوست ہی ہے جس نے ہمارے پیٹھ میں خنجر گھونسا ہے۔ اور کیا بات ہے، کہتے ہیں کہ اترا ہے میری پیٹھ میں خنجر تو یقیناً، چپ کر یہ کسی دوست نے ہی وار کیا ہے، اور نایاب یہ ہم اہل وفا ہی کا ہنر ہے، نایاب یہ ہم اہل وفا کا ہی ہنر ہے، جو زخم بھی پایا اسے گلزار کیا ہے، کہ اپنے زخموں کو ہم نے گلزار بنایا ہے، خوبصورت بنایا، پھولوں کی طرح کھلایا ہے اپنے زخموں کو۔ تو یہ کن لوگوں کا وتیرہ ہے، کن لوگوں کا فن ہے، یہ اہل وفا کا ہنر ہے۔ تو کیا بات ہے نایاب صاحب کی، اور یہی کہیں گے کہ لو یو نایاب دی گریٹ۔